خاموشی بھی کبھی کبھی شور مچا دیتی ہے، خاص طور پر اس دل میں جو برسوں سے خود کو سمجھانے کی کوشش میں تھک چکا ہو۔ حیا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ شیشے پر پڑتی بارش کی بوندیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے وقت نے ماضی کی یادوں کو انگلیوں سے چھو لیا ہو۔ فضا میں نمی تھی اور اس کے دل میں ایک انجانی سی اداسی، وہ اداسی جو کسی ایک لمحے کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ برسوں کے جمع شدہ احساسات سے جنم لیتی ہے۔ حیا نے چائے کا کپ ہاتھ میں تھاما ہوا کھا، مگر نہ اس نے چائے کی خوشبو محسوس کی نہ اس کی حرارت۔ اس کی نگاہیں کہیں اور تھیں، کسی ایسے لمحے میں جو اب صرف یاد بن چکا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب زیان پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا۔ نہ وہ دن خاص تھا، نہ موسم نے کوئی اعلان کیا تھا، اور نہ ہی حیا کے دل نے کوئی پیش گوئی۔ وہ ایک عام سی محفل تھی، کچھ جانے پہچانے چہرے، کچھ رسمی گفتگو، اور درمیان میں حیا، اپنی خاموشی کے حصار میں لپٹی ہوئی۔ وہ ہمیشہ کم بولتی تھی، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہوتا، بلکہ اس لیے کہ وہ لفظوں سے زیادہ احساس پر یقین رکھتی تھی۔ اسی محفل میں زیان کی نظر اس پر ٹھہری۔ یہ کوئی اچانک ٹھہراؤ نہ تھا، بلکہ جیسے نگاہ نے خود فیصلہ کیا ہو کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں رک جانا چاہیے۔ زیان نے پہلی بار کسی کو اتنی خاموشی سے بولتے دیکھا تھا۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھیں شور مچا رہی تھیں۔ کچھ لمحے گزرے، پھر زیان خود کو روکے بغیر اس کے قریب آ گیا۔ آپ بات کم کرتی ہیں؟ اس کی آواز میں تجسس تھا، حکم نہیں۔ حیا نے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نگاہیں ملیں، وہ لمحہ جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ نہیں، حیا نے آہستہ سے کہا، میں صرف ان لوگوں سے بولتی ہوں جو خاموشی سمجھ سکیں۔ زیان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ مسکراہٹ اس کے دل تک نہ پہنچی۔ وہ وہیں رک گئی جہاں کسی نامعلوم احساس نے جگہ بنا لی تھی۔ اس دن کے بعد کچھ بدل گیا تھا، نہ کوئی وعدہ ہوا، نہ کوئی اعتراف، مگر حیا کے دل میں کسی نے آہستہ سے دستک دے دی تھی۔ دن گزرتے گئے، محفلیں بدلتی رہیں، چہرے آتے جاتے رہے، مگر زیان کی موجودگی اب حیا کے دل کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ وہ بات کم کرتا تھا، مگر جب بھی اس کی نگاہ حیا پر پڑتی تو جیسے کچھ کہہ جاتا۔ حیا نے خود کو سمجھایا، یہ محض وہم ہے، مگر دل وہم پر یقین نہیں کرتا، وہ صرف محسوس کرتا ہے۔ ایک دن جب محفل ختم ہو چکی تھی اور لوگ ایک ایک کر کے جا رہے تھے، زیان نے جاتے جاتے بس اتنا کہا، آپ خاموش بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ جملہ تعریف نہ تھا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں حیا نے پہلی بار اپنے دل کی دھڑکن کو سنا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور خود سے سوال کرتی رہی، کیا یہ محبت ہے؟ مگر محبت کے سوالوں کے جواب ہمیشہ خاموشی میں چھپے ہوتے ہیں۔ حیا جانتی تھی یہ رستہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لڑکی تھی جو محبت کو مانگنا نہیں جانتی تھی، اور زیان وہ مرد تھا جو محبت کو پہچاننے میں دیر کر دیتا ہے۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ حیا نے کھڑکی بند کی اور چائے کا کپ میز پر رکھ دیا، مگر دل اب بھی کھلا تھا، اور کہیں نہ کہیں خاموشی کا پہلا لمس اسے چھو چکا تھا۔ محبت کبھی ایک ساتھ دل پر حملہ نہیں کرتی، وہ آہستہ آہستہ دل کی دیواروں میں دراڑیں ڈالتی ہے، اور پھر کسی دن پورے وجود میں اتر جاتی ہے۔ حیا نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر نظر محبت نہیں ہوتی اور ہر مسکراہٹ کوئی وعدہ نہیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ زیان کی خاموشی اس کی اپنی خاموشی سے ملتی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے، مگر حیا کے اندر کچھ غیر معمولی سا جاگ چکا تھا۔ اب جب بھی وہ کسی محفل میں داخل ہوتی، اس کی نگاہ بے اختیار ایک چہرہ تلاش کرتی، اور اگر زیان نظر آ جاتا تو دل کو عجب سا سکون ملتا، جیسے کوئی اپنی چیز اپنی جگہ پر رکھ دی ہو۔ وہ بات کم کرتے تھے، مگر ان کے درمیان خاموشی بولتی تھی۔ کبھی نظریں مل جاتیں تو حیا فوراً نظریں جھکا لیتی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کی آنکھیں دل کا بھید نہ کھول دیں۔ ایک دن وہ دونوں ایک ہی میز پر بیٹھ گئے، کچھ لوگ ساتھ تھے، گفتگو جاری تھی، کہہ کہے فضا میں بکھر رہے تھے، مگر حیا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی توجہ صرف اس آواز پر تھی جو زیان کے لبوں سے نکلتی اور سیدھی دل میں جا ٹھہرتی۔ آپ ہمیشہ غور سے سنتی ہیں، زیان نے اچانک کہا۔ حیا چونک گئی۔ میں سنتی نہیں، وہ آہستہ سے بولی،
میں محسوس کرتی ہوں۔ زیان نے پہلی بار اسے اس طرح دیکھا جیسے کسی کتاب کا نیا باب کھل گیا ہو۔ اس لمحے حیا کو احساس ہوا کہ وہ اب صرف متاثر نہیں، وہ وابستہ ہو رہی ہے، اور وابستگی سب سے خطرناک جذبہ ہوتی ہے۔ اس رات حیا نے بہت دیر تک اپنے دل سے بات کی۔ یہ راستہ مت چنو، اس نے خود سے کہا، یہ محبت تم سے تمہارا سکون چھین لے گی۔ مگر دل نے انکار کر دیا، کیونکہ کچھ دل سکون کے لیے نہیں بنتے، وہ صرف محبت کے لیے بنتے ہیں۔ اگلے دن جب زیان نے اسے سلام کیا تو حیا کی آواز لرز گئی۔ یہ لرزش اس نے چھپانے کی کوشش کی، مگر خود سے نہیں چھپا سکی۔ اب وہ جان چکی تھی یہ احساس وقتی نہیں، یہ وہ محبت تھی جو آہستہ آہستہ دل میں اتر رہی تھی، اور حیا خاموشی سے ہار رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی رہی۔ تم مضبوط ہو، وہ خود سے بولی، تم اس محبت سے بچ سکتی ہو۔ مگر آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نام لکھا تھا جو اس کی زبان پر ابھی نہیں آ سکتا تھا، اور وہ نام ہر دن کے ساتھ دل میں اور گہرا ہو رہا تھا۔ حیا نے پہلی بار مان لیا یہ محبت ہے، مگر اس نے یہ بھی جان لیا کہ یہ محبت اس کی نہیں ہو سکتی، اور یہی احساس اس کہانی کا سب سے بڑا درد تھا۔ محبت جب دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو سب سے پہلے خوف کو جنم دیتی ہے، وہ خوف جو کسی خطرے سے نہیں بلکہ انجام کے تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ حیا پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ ہنستی تو تھی، بولتی بھی تھی، مگر اس کے اندر ہمیشہ ایک سوال جاگتا رہتا تھا، یہ سب کہاں جا کر رکے گا؟ وہ جانتی تھی کہ ہر راستے کی ایک منزل ہوتی ہے، اور ہر محبت کا بھی کوئی نہ کوئی انجام، مگر وہ انجام اکثر خوبصورت نہیں ہوتا۔ زیان اب اس کی روزمرہ زندگی کا خاموش حصہ بن چکا تھا۔ نہ اس نے کبھی کوئی دعویٰ کیا، نہ کوئی وعدہ، مگر اس کی موجودگی حیا کے دل پر اثر انداز ہونے لگی تھی، اور یہی بات حیا کو سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ ایک دن وہ اکیلی بیٹھی اپنی ڈائری کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ لفظ بے ترتیب تھے، مگر احساس واضح۔ ہر صفحے پر ایک ہی نام خاموشی سے بکھرا ہوا تھا۔ حیا نے قلم روک لیا۔ یہ درست نہیں، وہ خود سے بولی، تم کسی ایسی امید کو پال رہی ہو جس کا کوئی وجود نہیں۔ اس نے سوچا، زیان نے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا، کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اس کا ہے، تو پھر یہ دل کیوں خود کو باندھ رہا ہے؟ اس رات حیا کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار زیان کے الفاظ یاد کرتی، اس کی نگاہیں، اس کی خاموش توجہ، اور پھر خود کو جھنجھوڑتی، یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے۔ مگر خوف دل کو تبھی گھیر لیتا ہے جب احساس سچا ہو۔ اگلے دن جب وہ زیان کے سامنے آئی تو پہلی بار اس نے خود کو پیچھے ہٹایا۔ نہ وہ نظر ملی، نہ وہ خاموش مسکراہٹ۔ زیان نے یہ تبدیلی محسوس کی۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ حیا کے لبوں پر بس ایک رسمی سا جواب آیا، جی بس تھکن ہے، مگر اصل تھکن دل کی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر اس نے اب خود کو نہ روکا تو یہ محبت اسے توڑ دے گی، کیونکہ وہ محبت جو سوال بن جائے وہ کبھی سکون نہیں دیتی۔ حیا نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا، وہ اپنے احساسات کو یہیں روک دے گی، بغیر اظہار، بغیر شکوے، بغیر کسی امید کے۔ مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ دل سے کیے گئے فیصلے ہمیشہ دل مان ہی نہیں لیتا، اور خوف وہ تو صرف آغاز تھا۔ زیان نے کبھی خود کو جذباتی انسان نہیں سمجھا تھا، وہ فیصلے عقل سے کرتا تھا، دل کو ہمیشہ ایک قدم پیچھے رکھتا تھا۔ مگر حیا، وہ اس کے حساب میں کبھی شامل ہی نہیں رہی۔ وہ اسے پہلی نظر میں پسند نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی ایسا لمحہ تھا جسے وہ محبت کی ابتدا کہہ سکتا۔ بس یہ ہوا تھا کہ حیا کی خاموشی اس کے اندر کہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ جب بولتی نہیں تھی تو زیان کو یوں لگتا جیسے وہ بہت کچھ کہہ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سوال نہیں کرتی تھیں، شکایت نہیں کرتی تھیں، مگر وہ دیکھتی ضرور تھیں، اور وہ نظر زیان کے دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے زیان ایک بات محسوس کر رہا تھا، حیا بدل گئی تھی۔ وہ پہلے بھی خاموش تھی، مگر اب اس کی خاموشی میں فاصلہ شامل ہو گیا تھا۔ وہ نظر چراتی، بات کو مختصر کر دیتی، اور موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں اور ہوتی۔ یہ تبدیلی زیان کو بے چین کرنے لگی تھی۔ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟
اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ طے شدہ فیصلے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، توقعات ہیں، اور ایک ایسا رشتہ بھی جس پر سب کو یقین ہے۔ مگر دل کسی فائل میں درج نہیں ہوتا۔ ایک دن جب سب لوگ محفل میں مصروف تھے، زیان نے دیکھا کہ حیا اکیلی کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا۔ آپ آج بہت خاموش ہیں، اس نے کہا۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خاموش تو میں ہمیشہ سے ہوں۔ زیان نے پہلی بار اس جواب میں ایک دیوار محسوس کی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا، کیونکہ وہ سوال جو اس کے دل میں اٹھ رہا تھا، اس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ حیا کی خاموشی اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب گیا۔ آپ آج بہت خاموش ہیں، اس نے کہا۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خاموش تو میں ہمیشہ سے ہوں۔ زیان نے پہلی بار اس جواب میں ایک دیوار محسوس کی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا، کیونکہ وہ سوال جو اس کے دل میں اٹھ رہا تھا، اس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ حیا کی خاموشی اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور یہی احساس اس کی سب سے بڑی کمزوری بننے والا تھا، کیونکہ وہ مرد جو محبت کو وقت پر پہچان نہ سکے، اکثر اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ فاصلہ ہمیشہ قدموں سے نہیں ناپا جاتا، کبھی کبھی صرف ایک جملہ یا ایک خاموشی دو دلوں کے درمیان میلوں کا راستہ بنا دیتی ہے۔ حیا نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت اگر بڑھی تو اسے توڑ دے گی، اس لیے اس نے خود کو سمیٹنا شروع کیا۔ وہ پہلے کی طرح زیان کی موجودگی میں ٹھہرتی نہیں تھی، بات کو مختصر کر دیتی، نظروں کو جھکا لیتی اور دل کو سمجھا لیتی کہ یہی بہتر ہے۔ مگر زیان کے لیے یہ تبدیلی خاموش نہیں تھی۔ اسے یوں لگتا جیسے کوئی چیز اس کی پہنچ سے آہستہ آہستہ سرک رہی ہو۔ ایک دن وہ دونوں ایک ہی جگہ تھے، مگر درمیان میں ایک انجانی سی دیوار کھڑی تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ زیان نے پوچھا۔ یہ سوال سادہ تھا، مگر حیا کے دل پر بوجھ بن کر گرا۔ وہ سچ کہنا چاہتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں، آپ کی خاموش توجہ مجھے کمزور کر رہی ہے، مگر اس نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں، وہ آہستہ سے بولی، کبھی کبھی انسان بس خود سے تھک جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سچ جھوٹ میں بدل گیا، اور فاصلے نے پہلی لکیر کھینچ دی۔ زیان خاموش ہو گیا۔ وہ اس جواب سے مطمئن نہیں تھا، مگر سوال دہرانے کی ہمت بھی نہ ہوئی، کیونکہ کچھ سوال جواب ملنے سے پہلے ہی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان ایک اندیکھا فاصلہ رہنے لگا۔ وہ پاس ہوتے مگر قریب نہ ہوتے، وہ ایک ہی جگہ ہوتے مگر ایک دوسرے میں شامل نہ ہوتے۔ حیا نے یہ فاصلہ خود بنایا تھا، مگر ہر رات اسی فاصلے میں ٹوٹتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہی واحد راستہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فاصلہ صرف اسے نہیں، زیان کو بھی چوٹ پہنچا رہا ہے۔ محبت میں پہلا فاصلہ اکثر سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر قربت ادھوری لگتی ہے۔ مہرین۔ کچھ نام کہانی میں صرف نام نہیں ہوتے، وہ تقدیر بن کر آتے ہیں۔ مہرین بھی ایسا ہی ایک نام تھا۔ وہ ایک دن اچانک نہیں آئی تھی، وہ پہلے سے موجود تھی، بس حیا کی کہانی میں اب داخل ہوئی تھی۔ حیا نے پہلی بار اس کا ذکر سنا تو دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک دوڑ گئی۔ زیان کی منگنی ہے، کسی نے باتوں باتوں میں کہا تھا۔ یہ جملہ آواز سے نہیں، سیدھا دل پر گرا تھا۔ حیا نے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا، وہ مسکرائی بھی اور بات بھی بدل دی، مگر اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ مہرین خوبصورت تھی، پر اعتماد تھی اور اپنی جگہ مکمل تھی۔ وہ لڑکی تھی جسے دنیا آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ اور حیا؟ وہ تو ہمیشہ خاموشی کے ساتھ کنارے پر رہنے والی تھی۔ جب مہرین اور زیان اکٹھے نظر آئے تو حیا نے پہلی بار اپنے دل کی کمزوری دیکھی۔
زیان مہرین کے ساتھ نارمل لگ رہا تھا، وہی سنجیدگی، وہی ذمہ داری، مگر حیا نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا جو خاموشی میں ہوتا ہے۔ یہ سوچ اسے خود غرض لگی۔ یہ تمہارا حق نہیں، وہ خود سے بولی۔ وہ پہلے ہی کسی اور کا ہے۔ مہرین نے حیا کو دیکھا، مسکرائی اور رسمی سا سلام کیا۔ وہ مسکراہٹ بری نہیں تھی، مگر حیا کے دل کے لیے بہت بھاری تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حیا نے اپنی ہار مان لی۔ اب یہ محبت صرف اس کی تھی اور اسے ہی اٹھانی تھی۔ اس رات حیا بہت روئی نہیں، بس خاموش رہی، کیونکہ کچھ صدمے آنسو نہیں مانگتے، وہ صرف دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مہرین کی موجودگی ایک اعلان تھی کہ کہانی اب حیا کے حق میں نہیں رہی، اور یہی سچ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کچھ سوال دل میں پیدا ہوتے ہیں مگر زبان تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو انسان کے وجود پر سایہ ڈال دیتے ہیں۔ حیا کے دل میں اب کئی دنوں سے ایک سوال جنم لے رہا تھا، مگر وہ اسے بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ یہ سوچ بار بار اس کے دماغ میں گونجتی۔ زیان اور مہرین کی موجودگی نے اس احساس کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ ہر ملاقات، ہر سلام، ہر ہلکی سی مسکراہٹ حیا کے دل میں سوال پیدا کر رہی تھی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سوال زبان پر آ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے میں ماہر تھی، مگر دل کبھی چھپ نہیں سکتا۔ ایک دن وہ اکیلی تھی، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر خود سے بات کر رہی تھی۔ میں کیوں محسوس کر رہی ہوں؟ یہ سب صحیح نہیں، اور پھر بھی دل کیوں نہیں مانتا؟ کیا یہ محبت ہے یا محض دکھاوا؟ ہر سوال کا جواب دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا، مگر حیا نے اس تک پہنچنے کی ہمت نہیں کی۔ اسی دوران زیان بھی اپنی خاموشی میں الجھا ہوا تھا۔ وہ حیا کے فاصلے کو سمجھ رہا تھا، مگر اس نے ابھی تک اپنے دل کی حقیقت کو قبول نہیں کیا تھا۔ حیا نے خود سے وعدہ کیا، میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گی، اگر دل چاہے بھی میں خود کو پیچھے رکھوں گی۔ مگر دل کی تلوار خاموشی میں چاقو کی طرح گھسا کرتی ہے۔ رات کے سناٹے میں حیا کی آنکھیں بارش کے پانی کی طرح بھیگ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت نامکمل ہے، مگر مکمل ہونے کی خواہش دل سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ باب اس کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں حیا نے پہلا قدم پیچھے رکھا، مگر دل نے پہلا قدم آگے بڑھا لیا۔ خاموشی اور سوال اب ایک ساتھ رہنے لگے تھے، اور یہی نامکمل احساس اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن گیا تھا۔ زیان نے اکثر خود سے سوال کیا تھا، کیا میں حیا کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں؟ کیا میں اس کی قدر کر رہا ہوں؟ مگر ہر بار وہ جواب اپنے دل سے چھپاتا رہا۔ حیا کے دل کی خاموشی اس کے دل کو بہکاتی رہی۔ کبھی وہ اسے دیکھتا، کبھی اس کے قریب بیٹھتا، مگر کبھی بھی اپنی حقیقت کو ظاہر نہ کر سکا۔ ایک شام جب محفل ختم ہو چکی تھی اور لوگ ایک ایک کر کے جا رہے تھے، زیان نے حیا کو اکیلا دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ کہہ دے، سب کچھ صاف کر دے، مگر زبان خاموش رہی۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں سکتا، یہ سوچ بار بار دہرائی اور اس کے دل پر بھاری ہو گئی۔ حیا بھی محسوس کر رہی تھی کہ زیان کو چھپا رہا ہے، مگر وہ الفاظ کبھی زبان تک نہیں پہنچتے تھے۔ زیان کے لیے یہ سب سے مشکل وقت تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ جذبات چھپانا آسان نہیں، اور کچھ سچ بولا نہ جائے تو دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ حیا کے لبوں پر ہر مسکراہٹ اس کے دل میں سوال چھوڑ جاتی، اور ہر خاموش لمحہ اسے اپنی ہمت کمزور کر دیتا۔ وہ سچ جو زیان کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا، حیا، میں تمہیں دیکھ کر خود کو کھو دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب ہو، مگر وقت اور حالات نے مجھے روک رکھا ہے۔ زبان تک نہ پہنچ سکا، اور یہی خاموشی زیان اور حیا کے درمیان ایک نادیدہ فاصلہ بن گئی۔ حیا بھی اپنے دل کی بات نہ کہہ سکی، زیان بھی اپنے دل کا بوجھ نہیں اتار سکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دونوں جان گئے کہ محبت ہے مگر اظہار نہیں ہوا، اور یہی سچ کہانی کے سب سے بڑے امتحان کی بنیاد بن گیا۔ کچھ لمحے دل کو جینے کی اجازت دیتے ہیں، اور کچھ لمحے ایسا دھوکہ دیتے ہیں
کہ انسان کے احساسات میں ابھار اور گھاؤ دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ حیا نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ زیان اور مہرین کا رشتہ اسے مایوس کر دے گا، مگر زندگی کے کچھ لمحات ایسی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں جو دل کی ہر تنہائی کو بھلا دیتی ہے۔ ایک شام زیان نے حیا سے خاموشی سے بات کی، صرف چند الفاظ، مگر حیا کے دل پر اثر طوفان ڈال گئے۔ آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ زیان نے آہستہ کہا، اور وہ لمحہ ایسا تھا جس کا حیا نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ دل چاہا کہ وہ فوراً بولے، کچھ کہے، کچھ محسوس کرے، مگر زبان کا راستہ رکا ہوا تھا۔ وہ لمحہ، صرف ایک نظر، ایک چھوٹی سی بات، حیا کے دل کو جیت گئی۔ اسے لگا کہ شاید محبت کی حقیقت اب چھپ نہیں سکتی، مگر خوشی کی یہ لمحہ بھی فریب کی طرح تھا، کیونکہ مہرین کی موجودگی ہر لمحے یاد دلاتی تھی کہ یہ رشتہ کبھی حیا کے لیے نہیں تھا۔ حیا نے اپنی آنکھیں جھکائیں اور دل سے کہا، یہ لمحے صرف خواب ہیں، حقیقت نہیں۔ پھر بھی ان چند لمحوں میں حیا نے زندگی کا ذائقہ محسوس کیا۔ یہ قربت، یہ نظر، یہ خاموش محبت کی جھلک اس کے دل میں بس گئی، اور زیان بھی اپنی خاموشی میں الجھا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا وہ حیا کے جذبات کا وزن کر سکتا ہے، یا یہ لمحے صرف خوشی کے جھوٹے پل ہیں۔ یہ باب کہانی کے سب سے نازک موڑ کی ابتدا تھا، جہاں خوشی اور فریب کے درمیان پہلا تنازع جنم لیتا ہے۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر جب دل کے جذبات اور دماغ کی سوچ میں تضاد ہو۔ حیا اب پہلی بار اپنے دل کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہر دن، ہر لمحہ، زیان کی موجودگی اس کے دل میں ایک لہر کی طرح ابھرتی اور پگھل جاتی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ محبت اس کی نہیں، یہ سوچ اس کے دل کو سکون نہیں دیتی، بلکہ ہر دن اسے زیادہ ٹوٹنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک شام حیا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر بارش کی بوندیں گرتی تھیں اور اس کے دل میں بے نام سوال گونج رہا تھا۔ کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ کیا میرا دل مجھ سے چھپ رہا ہے؟ کیا محبت کا یہ راستہ میرے لیے درد کا آغاز بن رہا ہے؟ حیا نے اپنی آنکھوں سے بوندیں صاف کیں اور اپنے دل سے بات کرنے لگی۔ میں خود کو کیوں دھوکہ دے رہی ہوں؟ یہ احساسات حقیقی ہیں، مگر یہ حقیقت کے خلاف ہیں۔ اگر میں اپنے دل کی سنتی ہوں تو شاید سب کچھ برباد ہو جائے۔ دل چاہتا تھا کہ وہ زیان کے قریب جائے، اپنی محبت کا اظہار کرے، مگر دماغ نے فوراً روک دیا، نہیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ محبت شاید نامکمل ہی رہے۔ یہ کشمکش حیا کے وجود کو اندر سے کچل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحے ہر بار اتنے آسان نہیں آئیں گے۔ رات بھر حیا جاگتی رہی، دل کی دھڑکن بڑھتی رہی، اور ہر بار وہ خود سے لڑتی رہی، محبت کو روکنا یا دل کی سننا۔ یہ باب کہانی کے سب سے اہم موڑ کی بنیاد رکھتا ہے، جہاں حیا کی اندرونی لڑائی اسے مضبوط بھی کرے گی اور ٹوٹنے پر مجبور بھی۔ زندگی اکثر خاموش اشاروں سے ہمیں بتا دیتی ہے کہ کچھ لمحے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ حیا اور زیان کے درمیان اب پہلی بار فاصلہ محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ فاصلہ جسمانی نہیں بلکہ احساس اور حالات کی وجہ سے تھا۔ مہرین کی موجودگی ہر دن ایک نئی دیوار کھڑی کر رہی تھی۔ حیا کی خاموشی اور زیان کی فکری مصروفیت دونوں کو الگ کر رہی تھی۔ ایک دن جب محفل ختم ہو گئی اور لوگ گھر کی طرف جا چکے، حیا نے محسوس کیا کہ زیان نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اکیلا محسوس ہوا، اور زیان بھی اپنی خاموش سوچ میں الجھا ہوا تھا، مگر اس نے بھی کسی کو اپنی جدائی کا اشارہ نہیں دیا۔ حیا کے دل میں ایک خیال آیا، کیا ہم واقعی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ فاصلے کے بغیر ممکن ہے؟ مگر وہ جانتی تھی کہ جواب تلاش کرنا اب اس کے اختیار میں نہیں۔ اس رات حیا نے خود سے کہا، یہ درد شاید محبت کا حصہ ہے، اور میں اسے برداشت کروں گی، چاہے دل کتنا ہی ٹوٹے، میں خود کو مضبوط رکھوں گی۔ زیان بھی اپنے دل میں یہی محسوس کر رہا تھا، مگر وہ بھی خاموش رہا۔ کبھی کبھی خاموشی لفظوں سے زیادہ زور سے بولتی ہے،
یہ باب کہانی کے اس لمحے کی عکاسی کرتا ہے جہاں دونوں دل چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہی فاصلہ کہانی کو نئے موڑ کی طرف لے جاتا ہے جہاں محبت اور جدائی ایک ساتھ چلنے لگتی ہیں۔ کچھ ملاقاتیں بس ایک لمحے کی ہوتی ہیں، مگر دل پر ایسا نقش چھوڑ جاتی ہیں جو زندگی بھر نہیں مٹتا۔ حیا اور زیان کی آخری ملاقات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ایک معمولی سی محفل میں ان کی نظروں کا سامنا ہوا، مگر اس بار خاموشی میں ایک الگ قسم کا احساس چھپا ہوا تھا۔ زیان نے پہلی بار حیا کو غور سے دیکھا، اور دل چاہا کہ سب کچھ کہہ دے، اپنے دل کے تمام راز ظاہر کر دے، مگر الفاظ اس کی زبان پر آ کر رک گئے۔ حیا بھی خاموش تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن اس کے اندرونی احساسات کا اعلان کر رہی تھی۔ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہے، حیا نے دل میں سوچا، اور یہی سوچ اسے ایک عجیب سکون بھی دے رہی تھی اور درد بھی۔ زیان نے آخرکار کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میں نے ہمیشہ تمہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے، مگر حالات نے ہمیں الگ رکھا۔ حیا کی آنکھوں میں پانی آ گیا، مگر اس نے اسے چھپایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ بس ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔ یہ ملاقات خاموش الفاظ اور چھپی ہوئے محبت کے ساتھ ایک یادگار لمحہ بن گئی۔ وہ لمحہ جہاں دل کی خواہشیں پوری نہیں ہوئیں مگر احساسات نے اپنی جگہ بنا لی، اور یہی آخری ملاقات کہانی میں وہ لمحہ ہے جو محبت کی شدت اور نامکمل پن کا نشان ہے۔ کچھ احساسات الفاظ میں بدل جاتے ہیں، اور کچھ جذبات صرف دل کے صفحات پر رہ جاتے ہیں۔ حیا نے ایک دن اپنے دل کے تمام جذبات ایک خط میں لکھ ڈالے۔ ہر لفظ اس کی محبت کا عکاس تھا، ہر جملہ اس کی خاموشی کی صدا۔ خط میں اس نے لکھا، زیان، میں جانتی ہوں کہ یہ سب کہنے کا وقت نہیں، مگر یہ الفاظ میری خاموشی کا وزن ہلکا کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جان لو کہ تمہارے بغیر میرا دل ہمیشہ ادھورا رہے گا، اور چاہے یہ خط کبھی تم تک نہ پہنچے، میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ حیا نے خط کو فولڈ کیا، مگر دل کی کشمکش نے اسے کبھی بھی دینے نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ زیان کے سامنے یہ خط رکھنے کا مطلب اپنی کمزوری ظاہر کرنا ہوگا، اور وہ ابھی مضبوط رہنا چاہتی تھی۔ زیان بھی اپنی خاموشی میں الجھا ہوا تھا، نہ جانتا تھا کہ حیا کے دل میں کیا چھپا ہے۔ وہ صرف محسوس کر سکتا تھا کہ کچھ اہم ہے جو وہ نہیں جان پا رہا۔ یہ خط کہانی کا وہ راز تھا جو کبھی زبان تک نہیں آیا، مگر دلوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بن گیا، اور یہی خط محبت کی سچائی اور نامکمل پن کی یاد دلاتا ہے۔ وقت کبھی رکتا نہیں، یہ محبت کی خوشبو کو بھی دھندلا دیتا ہے اور جذبات کے رنگ کو بھی بدل لیتا ہے۔ حیا اور زیان کے درمیان اب صرف خاموش نظارے اور چھوٹی ملاقاتیں رہ گئی تھیں۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ محبت کی وہ چمک جو کبھی دلوں میں تھی، اب محض یاد بن گئی تھی۔ حیا نے محسوس کیا کہ زیان کے نزدیک اس کی جگہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ ہر ملاقات میں زیان کے لبوں پر وہ سنجیدگی تھی، مگر دل کی وہ حرارت نہیں جو پہلے محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن حیا نے اپنے آپ سے کہا، وقت ہر چیز بدل دیتا ہے، اور شاید ہمیں بھی بدلنا ہے۔ چاہے دل مانے یا نہ مانے، زندگی آگے بڑھتی ہے۔ زیان بھی اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو بہت کچھ کہہ سکتا تھا، مگر حالات نے اس کی زبان روک دی، اور یہ روک ہر لمحے ان کے درمیان فاصلہ بڑھا رہی تھی۔ حیا نے یہ احساس کیا کہ محبت صرف دل میں بسنے کے لیے نہیں، بلکہ اظہار کے لیے بھی ضروری ہے، مگر اظہار کے بغیر بھی محبت اپنی گہرائی میں مضبوط رہ سکتی ہے۔ یادیں اکثر دل کے زخموں پر مرہم بھی لگاتی ہیں اور درد بھی بڑھا دیتی ہیں۔ حیا جب اکیلی ہوتی تو اکثر پرانے دن یاد آ جاتے، زیان کے ساتھ وہ لمحے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور خاموش نظارے جو دل کو چھو جاتے تھے۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ زیان اب اتنا قریب نہیں رہا۔ مہرین کی موجودگی نے ہر خوشی کے لمحے کو کم کر دیا تھا۔ ایک دن حیا نے خود سے کہا، یہ سب یادیں ہیں، حقیقت نہیں، یہ لمحے واپس نہیں آئیں گے اور میں بس انہیں دل میں رکھ سکتی ہوں۔ مگر دل نے انکار کر دیا۔
یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ہر لمحہ دوبارہ جیا جائے۔ زیان بھی اپنی مصروفیت اور خاموشی میں ماضی کی یادوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ جذبات وقت کے ساتھ دھندلے ہو گئے ہیں، مگر دل کی کچھ تہیں اب بھی حیا کی محبت کو محسوس کر رہی ہیں۔ زندگی اکثر ہمیں ایسے لمحوں میں لے آتی ہے جہاں جذبات اور عقل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ حیا اب اس مقام پر پہنچی تھی جہاں اس نے اپنے دل کی سننا یا دماغ کی ماننا تھا۔ ہر لمحہ زیان کے بغیر اس کے لیے بھاری تھا، مگر حقیقت نے واضح کر دیا تھا کہ وقت اور حالات بھی اس کی طرف نہیں ہے۔ زیان بھی اپنے دل میں وہی سوچ رہا تھا جو حیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تو سب کچھ کہہ سکتا تھا، مگر خوف اور ذمہ داری نے اسے خاموش رکھا۔ ایک شام جب دونوں اکیلے ملے، فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زیان نے آہستہ کہا، حیا، میں نے ہمیشہ تمہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ سب حالات، یہ سب کچھ ہمیں الگ کر رہا ہے۔ حیا نے سانس لیا اور دل کی بات کہنے کی ہمت جمع کی۔ زیان، میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ سب آسان ہو جائے، مگر محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، اور شاید ہمیں اپنے راستے الگ کرنا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دونوں نے دل کی حقیقت کو تسلیم کیا۔ نہ الفاظ کی کمی تھی، نہ جذبات کی کمی، بس فیصلہ لازم تھا۔ زیان نے آہستہ سر ہلایا اور حیا نے محسوس کیا کہ وہ بھی دل سے راضی ہے، اگرچہ یہ فیصلہ دل کے لیے دردناک تھا۔ جدائی کبھی آسان نہیں ہوتی، یہ دل کو ٹکڑے کر دیتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ان زخموں پر زخم نہیں آتے، بلکہ یہ ایک نیا سکون پیدا کرتے ہیں۔ حیا نے اپنے فیصلے کے بعد زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ روزمرہ کی مصروفیات، کام اور چھوٹے خوشیوں کے لمحے اسے کچھ حد تک تسلی دیتے تھے، مگر ہر خاموش لمحے میں زیان کی یاد آ جاتی تھی۔ وہ مسکراہٹ، وہ نظریں، وہ لمحے جو کبھی مکمل نہیں ہوئے۔ زیان بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا، مگر دل کے کسی گوشے میں حیا کی محبت چھپی ہوئی تھی۔ ہر کامیابی، ہر خوشی ادھوری لگتی، کیونکہ کسی نے اس کے دل کے سب سے اہم احساس کو نہیں سمجھا تھا۔ ایک دن حیا اپنے پرانے کمرے میں بیٹھی تھی، پرانی ڈائری کھولی اور ہر صفحہ پلٹتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ ہر یاد، ہر لمحہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ محبتیں صرف دل میں رہ جاتی ہیں، زبان یا زندگی میں نہیں۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں یہ سکھا دیتی ہے کہ ہر محبت کی اپنی جگہ اور وقت ہوتا ہے۔ کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتی، مگر وہ دلوں پر ہمیشہ نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ حیا اور زیان اپنے اپنے راستوں پر آگے بڑھ گئے تھے، مگر یادیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ ایک شام حیا ایک پارک میں بیٹھی تھی، ہوا میں بارش کی خوشبو تھی، اور اس نے اپنے دل میں زیان کے وہ لمحے یاد کیے جو کبھی مکمل نہ ہو سکے۔ زیان بھی اپنی زندگی میں مصروف تھا، مگر وہ لمحے کبھی نہیں بھول سکا۔ کبھی کبھی وہ بھی خاموشی میں حیا کے بارے میں سوچتا اور دل میں ایک نرم مسکراہٹ لے آتا۔ یہ آخری لمحہ محبت کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مگر زندگی کے حالات ہمیں وہ سب نہیں دیتے جو دل چاہتا ہے۔ حیا نے دل سے کہا، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی، چاہے ہم کبھی قریب نہ ہوں۔ یہ محبت میری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ زیان نے بھی دل میں یہی سوچا کہ حیا کی محبت ہمیشہ اس کے دل کی تہوں میں بستی رہے گی، اور یہ خاموش عشق ان دونوں کی زندگی کا حصہ بن گیا۔